شمسی لنگ صاحب. بھائیوں بہنوں، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم لوگ ہندوستان اور پاکستان کا یوم آزادی میں شامل ہو رہے ہیں. یہ روایت آج سے نہیں، کم سے کم 18-20 سال سے یہاں ہے. اور یہ پہلا شہر ہے جہاں کبھی لسانی بنیاد پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، کبھی ہم علیحدہ نہیں ہوئے. شروع میں سے لے کے آج تک ایک ہیں، اور اردو کی کوئی ایسوسیشن بھی دوسری نہیں بن سکی. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اس کے برعکس آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں تو ٹورنٹو ہے جہاں کے بے گنتی آرگنائزیشن ہیں، اور یہ ہمارا اتحاد جو ہے یہ ہمارے فخر کے لیے ہے. اور اس روایت کو ہم نے اس وقت بھی قائم رکھا جبکہ 1999 میں دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی، اور ہم نے یہاں جو ہے انٹرنیشنل مشاہرہ کرایا جس میں ہندوستان اور پاکستان کے دونوں کی شعراء موجود تھی. بہت اچھے جیلانی صاحب، بہت. یہ جو میں نے طرح ڈالی تھی وہ آج تک چل رہی ہے. مجھے خوشی ہے کہ جو لوگ اسے لے کے چل رہے ہیں، افضل صاحب نے کنٹینیو رکھا اور لوگ ہمارے شمس صاحب نے اب کنٹینیو رکھا. میں ان سب پہ فخر کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اسی طرح بھائی چارہ قائم رکھیں، اسی طرح ایک دوسرے کو جو ہے لے کے چلیں، اور انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو سوچنا ہے کہ ہندوستان کے کونسل جنرل یا ان کا کوئی نمائندہ یہاں کیوں نہیں آتا. میرے زمانے میں تو سب آتے تھے اور کچھ ہی سے آتے تھے. یہاں کہیں کوئی کمی ضرور ہے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے دونوں طرف سے کام ہونا چاہیے. اور اب جب ہندوستان اور پاکستان ایک ہونے کے قریب جا رہے ہیں، خدا کرے کسی کی نظر نہ لگے اس کو. پھر کیونکہ ہم جب زینہ چڑھتے ہیں تو پھر نیچے واپس آ جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا، باجپئی صاحب کے دور میں ایسا ہوا، اور بھی پہلے بھی ہوا، بعد میں بھی ہوا. تو معلوم ہوا کہ سب کچھ طے ہو گیا، معلوم ہوا کہ تو اب کچھ بھی نہیں. تو آپ سب دعا کریں کہ ہندوستان اور پاکستان، ہم ان دونوں کا اتحاد اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ان دونوں کی دوستی دیکھ لیں. امریکہ اور کینیڈا ساتھ رہ سکتے ہیں تو یہ بھی ساتھ رہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کام صاحب نے کہا ہے کہ کچھ لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. میں بھی انہیں میں سے ہوں، کیونکہ اب میری عمر اتنی نہیں رہی، میں اس میں انشار میں شرکت ہی نہیں کرتا اور میں آخر تک نہیں بیٹھ سکتا. اسی لیے میں نے جو ہے وہ یہ یعنی میرا ہمیشہ پڑھنے کا نمبر آخر میں آتا تھا، جبکہ کوئی نہیں ہوتا، 2-4 آدمی ہوتے تھے یا میں سناتا تھا وہ سنتے تھے. لیکن میں نے اس لیے اپنا نمبر پہلے رکھوایا ہے تاکہ میں پڑھ کے چلا جاؤں. اب میں جو ہے وہ کام صاحب کے دوسرے جملے کو کچھ غزل سے موتی تولتے ہیں اور کچھ پتھر بولتے ہیں. میں پتھر بولنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے اختتار سے، ابھی بڑے ہیں جو پاک و بھارت، ابھی بڑے ہیں جو پاک و بھارت، وہ ہاتھ مل کر بڑھا رہے ہیں. عوام جو ہیں امن کے خوگر، خوشی سے بنسی بجا رہے ہیں. پڑے نہ کھنڈت وہ پہلے جیسی، الہی ان کو بچا کے رکھنا. کئی ہیں ہوئے ہیں سر اٹھائے جو آ کے ان کو ڈرا رہے ہیں. ایک یہ پہاڑ کھودنے جا رہا ہوں میں. کیا تھا جس کے لیے قوم نے جتن کیسا، کیا تھا جس کے لیے قوم نے جتن کیسا، خزاں سے مل کے اجاڑا ہے وہ چمن کیسا. کیا تھا جس کے لیے قوم نے جتن کیسا، خزاں سے مل کے اجاڑا ہے وہ چمن کیسا. نہ اس کے کان نہ ہی اس کی آنکھیں، نہ اس کے کان نہ ہی اس کی آنکھیں ہیں، چنا ہے ہم نے ابھی صدر انجمن کے ساتھ.
جو خوب تر تھا کبھی اب وہی غلط ٹھہرا، ہاں جو خوب جو خوب تر تھا کبھی اب وہی غلط ٹھہرا، بدل لیا ہے زمانے نے اب چلن کیسا، کہاں وہ جائے مقدس یہ خون کے دھبے، کہاں وہ جائے مقدس یہ خون کے دھبے، جناب شیخ نے پہنا ہے پیرہن کیسا، کہاں وہ جائے مقدس یہ خون کے دھبے، جناب شیخ نے پہنا ہے پیرہن کیسا، خدا ہے روٹھا ہوا ہاتھ جب سے کھینچا ہے، خدا ہے روٹھا ہوا ہاتھ جب سے کھینچا ہے، کھلا پھرے ہے زمانے میں اہرمن کیسا۔ یہ شاید اہرمن نہ سمجھ میں آئے تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ پرشین میں دو خدا ہیں، ایک خدا یزدہ ہے جو خدا خیر ہے، اور اہرمن جو ہے وہ خدا شیطان ہے۔ ہم شیطان کو یہاں ہم شیطان کہتے ہیں، وہ خدا ہے، اسے بھی خدا کہتے ہیں، اہرمن کہتے ہیں۔ وہ کر کے قتل ہمیں اور ہم سے پوچھے ہیں، وہ کر کے قتل ہمیں اور ہم سے پوچھے ہیں کہ بولو چاہیے تم کو ہے اب کفن کیسا، وہ کر کے قتل ہمیں اور ہم سے پوچھے ہیں کہ بولو چاہیے تم کو کہ ہے کہ بولو چاہیے تم کو ہے اب کفن کیسا، لکھا تو ہم نے تھا کچھ اور وہ غلط سمجھا، لکھا تو ہم نے تھا کچھ اور وہ غلط سمجھا، نہ جانے اس نے پڑھا خط کا تھا متن کیسا، کیا بات، نہ خود کا ہوش نہ لاشوں کی فکر ہے ان کو، نہ خود کا ہوش نہ لاشوں کی فکر ہے ان کو، ہر ایک خونی تجارت میں ہے مگن کیسا، ہے انتخاب یہ شاہی تو داد لازم ہے، ہے انتخاب یہ شاہی تو داد لازم ہے، جسے بھی دیکھیے لائے ہیں وہ رتن کیسا۔ یہ جھوٹے لوگ، یہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کی میڈیا باعث ہے، سچی خبریں نہیں دیتی، تو یہ شعر ان کی نظر ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں سچی خبر نہیں دیتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں سچی خبر نہیں دیتے، کوئی تو آگے بتائے کہ ہے چمن کیسا، کہ بندشوں کا زمانہ مختار ہے کہ بندشوں کا زمانہ ابھی نہیں باقی، جناب شمس پھر باقی یہ حسن زن کیسا، کیا تھا جس کے لیے قوم نے جتن کیسا، خدا سے مل کے اجاڑا ہے وہ چمن کیسا۔